آئیے آج رمضان کی آسمانی فیاضی کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم سخاوت کی ایسی مثال دیکھنے جا رہے ہیں جو سب سے عظیم ہے، ایک ایسی فیاضی جو ویسے تو اپنی مثال آپ تھی، لیکن ایک خاص وقت میں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سخاوت کے اس بنیادی معیار کو جاننا ہوگا جو ہر وقت موجود تھا۔ دیکھیں، روایت اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور یہ کوئی کبھی کبھار کی بات نہیں تھی، نہیں، یہ تو ان کی شخصیت کا ایک مستقل، ایک بنیادی حصہ تھا۔ لیکن پھر آتا تھا رمضان کا مہینہ، اور یہ جو پہلے سے ہی بے مثال سخاوت تھی یہ تو جیسے ایک بالکل ہی نئی سطح پر پہنچ جاتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی آتی کیسے تھی؟ تو اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک طرف تو ان کی عام دنوں کی فیاضی ہے جو خود ہی اپنی مثال آپ ہے، اور پھر دوسری طرف ہے رمضان کی فیاضی جو اس سے بھی کہیں زیادہ بے حساب، اور جیسے جیسے دن گزرتے تھے بس بڑھتے ہی چلی جاتی تھی۔ تو پھر وہی سوال کہ آخر رمضان میں ایسا کیا خاص تھا جو اس سخاوت کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا تھا؟ اور اس کا جواب قرآن کے ساتھ ایک بہت گہرے روحانی تعلق میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ سامنے آتا ہے، دور۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مل کر کسی چیز کا جائزہ لینا یا مطالعہ کرنا، اور یہاں اس خاص موقع پر اس سے مراد تھی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کا جائزہ لینا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ رمضان کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، دونوں مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، اور یہی وہ روحانی عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی میں اس زبردست اضافے کی وجہ بنتا تھا۔ یعنی تعلق بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اب اس غیر معمولی فیاضی کو بیان کرنے کے لیے ایک اتنا خوبصورت اور طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے جو اس کی اصل روح کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس تشبیہ کی گہرائی پہ سوچئے تو صحیح۔ لیکن بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہونا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف کوئی شاعری نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے بہت گہرے معنی ہیں۔ اچھا، اس استعارے کو سمجھنے کے لیے آئیے بارش لانے والی ہوا کی 3 خاص باتوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے رفتار، یہ بہت تیزی سے آتی ہے، بالکل بغیر کسی دیر کے۔ دوسری ہے وسعت، یعنی اس کا فائدہ ہر کسی کو پہنچتا ہے، کسی فرق کے بغیر۔ اور تیسری ہے فائدہ، یہ اپنے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور زندگی بخش راحت لاتی ہے۔ اب سوچیں، بالکل یہی تینوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں تھیں، تیز، سب کے لیے، اور سراسر فائدہ مند۔ تو پھر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ اصل میں یہ روح اور عمل کے درمیان ایک بہت گہرے، ایک اٹوٹ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ تعلق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف روحانی غذا ہے، یعنی قرآن کا جائزہ لینا، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک ظاہری عمل، یعنی بے مثال سخاوت۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اندر سے سیراب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ باہر دوسروں کو ملتا ہے۔ تو جو بنیادی اصول ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب روحانی وابستگی گہری ہوتی ہے تو اسی سے گہری سخاوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو اس مثال میں بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ ہماری اپنی عبادتیں ہماری اپنی سخاوت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔